بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے کا مکمل طریقہ۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہیں۔ اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلاء ہو تو، ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں لیٹرین بیت الخلاء ہو وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی آیت یا دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پانی کسی برتن میں ہے تو پہلے دونوں ہاتھ برتن اڑا کر دھو لے۔ اگر مگ میں ہے تو مگ سے پانی ہاتھوں پر ڈال لے۔ اگر ٹوٹی ہے تو شاور یا ٹوٹی کھول لیں اور ہاتھ دھو لیں۔ اس کے بعد استنجا کریں، پھر وضو کی طرح وضو کریں، پاؤں دھو لیں چاہے چھوڑ دیں۔ پھر اگر سر کے بال کھولنے ہیں تو کھول لیں، ورنہ بغیر بال کھولے گیلے ہاتھ بالوں کے اندر لے جا کر بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو خوب گیلا کرے۔ البتہ حائضہ عورت اپنے بال ضرور کھولے۔ شیمپو یا صابن لگانا ہے تو لگا لے، تو یہ غسل کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اب سر پر 3 بار پانی ڈالیں کہ صابن یا شیمپو بالوں سے نکل جائے۔ اب جسم کے دائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں۔ اگر جسم کو صابن لگانا ہے تو صابن لگانے کے بعد جسم پر پانی ڈالیں، لیکن صابن لگانا شرعی غسل کا لازمی حصہ نہیں۔ اب جسم کے تمام جوڑوں اور کانوں کی جڑوں وغیرہ کو ہاتھ سے مل کر گیلا کر لیں۔ اگر چوڑیاں، بالیاں، نتھ، انگوٹھی یا کوئی اور زیور پہن رکھا ہے تو اسے اچھی طرح ہلا کر اس کے نیچے اور اندر کے حصے میں بھی پانی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر غسل کے دوران وضو نہیں ٹوٹا، یعنی نہ تو شرمگاہ کو ہاتھ، نہ تو ریح خارج ہوئی، نہ پیشاب وغیرہ خارج ہوا، تو اب وہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، غسل مکمل ہو گیا۔ اگر وضو ٹوٹ گیا، اور اکثر عورتوں کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، تو آخر میں دوبارہ وضو کر لے۔ حیض کے غسل کے بعد عورت کا اپنی فرد میں شیمپو استعمال کرنا مستحب ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روئی کے ساتھ خوشبو لگا کر اسے اندر لگا لے۔ خوشبو لگانے سے جراثیم مر جاتے ہیں اور فضائل ہو جاتے ہیں، اور خوشبودار صابن لگا لیں تو بھی کفایت گر جائے گی، بشرطے کہ وہ حساس جگہ کی جلد کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یاد رہے کہ خوشبو لگانا فرض نہیں، مستحب ہے۔ جسم پوچھنے کے لیے تولے استعمال کرنا جائز ہے، نہ کریں تو بھی یہ لازمی نہیں، لیکن صحابہ اسے تکلف سمجھتے اور عموماً استعمال کرنا ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ سادگی پسند تھے اور تکلفات سے دور۔ تمام کپڑے پہننے کا آغاز دائیں طرف سے کریں، مثلاً قمیض، پاجامہ، بنیان وغیرہ۔ پہلے وہ کپڑے پہنیں جو زیادہ ساتر ہیں، اور گلے میں پہنے جانے والے کپڑا ہی عورت کے لیے زیادہ ساتر ہے، یعنی قمیض، لیکن مرد کے لیے نیچے ٹانگوں پر پہنا جانے والا کپڑا زیادہ ساتر ہے، یعنی شلوار، پاجامہ، تہبند وغیرہ۔ غسل خانے سے باہر نکلنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے۔ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والے اور بہت پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دے۔ خبردار، وضو یا غسل کرتے وقت کلمہ شہادت یا کوئی اور کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہ پڑھا اور نہ اس کا کوئی حکم دیا۔ غسل بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے اور کھڑے ہو کر بھی، اگر کپڑے کے ناپاک ہونے کا خدشہ نہ ہو تو اس وقت کھڑے ہو کر بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔